نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اے اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا اس کے ساتھ نفع دے، اور ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نفع دے، اور ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہماری آج کی آیات سورہ ال-عمران 42 سے 48 تک ورڈ میننگز ہم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بَإِذْ، اور جب، قالت، دیکھیں اس جب آتا ہے جب کوئی بات واقعہ بتایا جائے کہ ایسا ہوا، ٹھیک ہے۔ قالت الملائکۃ، کہا فرشتوں نے۔ اب آپ لوگ اگر یہ سوچیں کہ یہاں تا ہے، تا کی ضمیر بتایا جاتا ہے کہ مؤنث کے لیے ہوتی ہے، تو یاد رکھیے گا کہ ملائکہ، جنت، جہنم اور ہواؤں کے نام یہ سب سمائی مؤنث کہلاتے ہیں۔ سمائی مؤنث وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں عربوں نے جیسے بولا ویسے ہی انہیں ہماری زبان نے اختیار کر لیا، یعنی جو ہم نے سنا عربوں سے، جو اہل زبان تھے اس وقت، وہی پھر وہ ہو گیا۔ اور قرآن چونکہ اسی زبان میں آیا تھا اس لیے جو ہے یہ فرشتوں کے ساتھ قالت لگا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور جب کہا الملائکہ تو فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفیٰ کی، چن لیا ہے تجھ کو، کی ضمیر لگی ہے۔ اگر کوئی مرد ہوتا، میل ہوتا تو اصطفیٰ کا ہوتا، ٹھیک ہے۔ چن لیا تجھ کو، وطہرا کی، اور پاک کیا تجھ کو، یہاں بھی کی، واصطفیٰ کی، اور چن لیا تجھ کو۔ اب دوبارہ واصطفیٰ، چن لیا کا کیوں ذکر آیا کہ اس ایک اور زبردست انہیں اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت عطا فرمائی، علی نساء، اوپر عورتوں کے۔ آپ کو یاد ہے نا، امراتن ہم عورت کو کہتے ہیں، اور نساء اس کی جمع ہے، تو علی نساء العالمین، اوپر عورتوں کے، تمام جہانوں کے۔ یعنی دوبارہ جو چننے کا ورڈ آیا وہ یہ کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کی عورتوں میں تمہیں چن لیا ہے، فضیلت دی ہے۔ 4 عورتیں ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، انشاءاللہ اس کی بھی ہم بات کریں گے۔ حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت آسیہ، اور حضرت آسیہ فرعون کی بیوی۔ چوتھا میں بھی بتاتی ہوں، کل ہی یاد دیکھ رہی تھی پھر بتاتی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ یا مریم، اے مریم، مقنوتی، تابعداری کر۔ قانت ہوتا ہے نا تابعداری کرنے والا، محبت سے جو اللہ کے آگے جھک جائے، دل کی خوشی سے اللہ کی بندگی کرے۔ اے مریم مقنوتی، تابعداری کر، لی ربی کی، اپنے رب کی۔ اب یہاں بھی کیا ہے کہ چونکہ مریم کر رہی ہیں۔ ورجدی، اور سجدہ کر، ورقعی، اور رکوع کر، مار راکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک، یہ، من انبائی، خبروں میں سے ہے۔ نبا کہتے ہیں خبر کو، انباء اس کی جمع ہے، نون با حمزہ روٹ ورڈ ہے۔ یہ خبروں میں سے ہے، الغیب، غیب کی، یعنی یہ غیب کی خبروں میں سے تھے۔ نوحی، ہم وحی کرتے ہیں اس کی، خبروں میں سے ہم وحی کرتے ہیں اس کی، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ ہم وحی کرتے ہیں اس کی، الیکا، تیری طرف، وما، اور نہ، کنتا، تھا تو۔ یہ اب آپ لوگ کہیں گے کہ یہاں کا کی ضمیر کیسے آ گئی جبکہ مریم سے علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے؟
تو اب یہاں سے جو فرمایا جا رہا ہے نا کہ ذالک من انباء الغیبی، یہ غیب کی خبروں میں سے نوحی، ہم وحی کرتے ہیں اس کی الیکا۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں تھے، تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ غیب کی خبروں میں سے جو ہم وحی کرتے ہیں تیری طرف۔ الیکا کا نیچے لکھ لیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے۔ دیکھیں میں اس لیے یہ کہتی ہوں کہ ضرور لکھ لیا کریں نیچے تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پلیز اس کو دیکھ لیجئے گا۔ الیکا تیری طرف، وما اور نہ کنتا تھا تو لدیہم ان کے پاس، یعنی اس وقت نہیں تھے وہاں، جب یلقون وہ ڈال رہے تھے اقلامہم اپنی قلمیں، ایہم کون سا ان میں سے یکفل کفالت کرے گا مریم کی، وما کنتا اور نہ تھا تو لدیہم پاس ان کے، اذ یختصمون جب وہ جھگڑ رہے تھے، اذ قالت جب کہا الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یبشرک کی خوشخبری دیتا ہے تجھے، یعنی کی مریم علیہ السلام کے لیے، بکلمات ایک کلمے کی، منہ اپنی طرف سے۔ دیکھیں کلمت اللہ یعنی بغیر بات کے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے نا، تو کلمت اللہ بھی انہیں کہا جاتا ہے، ایک کلمے کی اپنی طرف سے، حسمہ نام اس کا، المسیح مسیح، یعنی ان کا نام مسیح بھی ہے، جیسے عیسیٰ ابن مریم تو ہے ہی کہ عیسیٰ ابن مریم ہے، مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیکن المسیح نام ہے۔ اور مسیح کا ایک تو یہ وجہ ہے کہ یہ بیمار جو لوگ ہوتے تھے، اندھے، بیمار، کوڑی، ان پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ صحت یاب ہو جاتے تھے باذن اللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں کہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ سیاحت بہت کرتے تھے، یعنی دین کی تبلیغ کی وجہ سے سفر میں رہتے تھے، اور مسیح کا مطلب مبارک بھی ہوتا ہے، پاکیزہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کا معنی ہے سردار، لیڈر، ٹھیک ہے؟ وجیہن یہاں یہ عیسیٰ کا معنی، وہ مسیح کا معنی تھا، یہ عیسیٰ کا معنی ہے۔ وجیہن عزت والا، بلند مرتبہ، ذی وجاہت یعنی وجاہت والا، پھر دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں، ومن المقربین اور مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ مقرب بندے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تمام وہ اعمال کرتے ہیں جن سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ وَيُكَلِّمُ اور کلام کرے گا الناس لوگوں سے، فی المہدی پنگھوڑے میں، یعنی ماں کی گود سے یا پنگھوڑے میں، وَكَهْلًا اور کہولت میں، بڑی عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اب آپ لوگ یہ کہیں کہ بھئی بچپن میں بات کریں گے اور کہولت بڑی عمر میں تو ظاہر بندہ کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے یہاں نوٹ کر لیں، یہ بات آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، بار بار ریپیٹ نہیں ہوتی یہ باتیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 33 سال کی عمر میں دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، اور کہولت کی عمر ہوتی ہے 40 سے 50 سال۔ جب وہ قیامت سے پہلے آئیں گے تو وہ کہولت کی عمر ہوگی، اور اس وقت وہ کلام کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو پتہ چلا کہ جب وہ آئیں گے تو کہولت کی عمر ہوگی اور وہ کلام کریں گے لوگوں سے۔ قالت کہنے لگی، ربی اے میرے رب، انا ابھی پہلے بھی پڑھا تھا، کیوں کر، کس طرح، یکون ہوگا، لی میرے لیے، ولدن ایک بچہ، حالانکہ یہاں حالانکہ اس لیے کہ ایک بات کو ایمفسائز کیا جا رہا ہے زور دینے کے لیے، ولم حالانکہ نہیں، یمسسنی چھوا مجھ کو، ہاتھ لگایا مجھ کو، بشرن کسی انسان نے، قالا فرمایا، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نیچے لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کذالکی اسی طرح،
کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالی یخلق پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، اذا جب قضا فیصلہ کر لیتا ہے، امرن کسی کام کا، فانما تو بے شک، یقول وہ کہتا ہے، لہو کن فیکون، اس کو یعنی اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتا ہے تو بس وہ کن فرماتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے لہو اس کو، کن ہو جاؤ، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، وَيُعَلِّمُهُ اور تعلیم دے گا اس کو، یعنی اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور جو کوالٹی ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اور تعلیم دے گا، سکھائے گا اس کو الکتابہ تورات، یعنی علم تورات بھی سکھائیں گے، والحکمہ اور انجیل بھی، حکمہ انجیل کو کہا جاتا ہے، والتورات اور تورات، اور والانجیل اور انجیل، پہلے کتاب اور حکمہ بولا فرمایا گیا کہ یعنی یہ لکھ لیں ان کے نیچے کہ کتاب تورات اور حکمہ انجیل، اور پھر آگے واضح نام بتا دیے گئے، اور والتورات والانجیل، اور تورات اور انجیل۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہمارا سبق یہاں تک ختم ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور جو چیزیں میں نے کہی انہیں ضرور نوٹ کیجیے گا، اس لیے کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی کہولت کی عمر کیا ہوتی ہے اور کیسے حضرت عیسیٰ آئیں گے کلام کریں گے، تو آپ یہ بات بتا سکیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح جہاں یہ ہے کہ بھئی باذن اللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ جو ہے مسیح نام رکھا، اور اس لیے رکھا ان کی یہ کوالٹیز تھیں، یہ چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیات کی تفسیر آپ کو یاد ہوگا نا کہ اس سے پہلے ہم نے جب 41 آیات تک پڑھا تھا تو اس میں یہی تھا کہ سب سے پہلے تو حضرت زکریا علیہ السلام کی حیرانگی تھی کہ زکریا علیہ السلام نے اپنی دعا کی قبولیت پر جب انہیں بشارت مل گئی تو انہوں نے کہا میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، جو بانجھ ہے، اور یہ کیسے بچہ ہوگا؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ تعجب کی کوئی بات نہیں، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ان آیات میں بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر 41 آیات میں ہم نے پڑھا کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ یا اللہ اگر ایسا ہو تو کوئی نشانی مقرر فرما دیجیے، تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی دی کہ آپ چونکہ بالکل تندرست ہیں، بول سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود 3 دن کسی سے بات نہیں کر سکیں گے، اور آپ اشارے سے بات کریں گے، یعنی زبان نہیں بولے گی لیکن اشارے سے آپ اپنی بات سمجھا سکیں گے۔ اب آج الحمدللہ ہماری آیات جو ہیں 42 سے شروع ہوئی ہیں۔ تو اب یہاں جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے ایک بشارت دی جا رہی ہے کہ اپنے زمانے کی عورتوں پر انہیں کیا فضیلت تھی۔ آیت کریمہ میں مریم صدیقہ رضی اللہ علیہ السلام جو ہیں ان کے انتخاب کی خبر دی گئی ہے، جس کی بشارت فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو دی۔ انہیں یہ فضیلت کثرت عبادت اور ریاضت اور کثرت زہد و تقوی کی وجہ سے دی گئی، یعنی وہ جو ہیکل میں جب چلی گئی تھی وہاں انہیں بھیج دیا گیا تھا، تو وہاں پہ وہ اتنی دیر عبادت کیا کرتی تھی کہ حالانکہ بہت ایج نہیں تھی کہ ان کے ٹخنے اور ایڑیاں جو ہیں وہ سوج جایا کرتے تھے اللہ کی بندگی اور ریاضت میں۔ ان کی طبیعت میں ہی زہد و تقوی تھا، یعنی اللہ کا زہد، تقوی اللہ کی بندگی، اور تقوی اللہ کا ڈر۔ جو محبت سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس میں تقوی بے انتہا موجود ہوتا ہے۔ اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کی بندگی بھی بہترین ہوگی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج میں زہد و تقوی بہت عطا فرمایا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو بہت سے کامل ایمان والے گزرے ہیں، مگر عورتوں میں 3 کامل ایمان والی گزری ہیں، 3۔ نمبر 1 مریم بنت عمران یعنی مریم علیہ السلام، آسیہ علیہ السلام زوجہ فرعون، اور نمبر 3 خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 خواتین ہیں جو کہ جنہیں قرآن میں فضیلت عطا فرمائی گئی۔
اور لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسی ہے جیسے دوسرے کھانوں میں سوید، یعنی گوشت کے شعبے میں جو روٹی کے ٹکڑے بھگو کر کھاتے ہیں نا، تو اس کی ایک لذت ہوتی ہے. تو وہ اس طرح انہیں مثال دی گئی کہ حضرت عائشہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسی ہے جیسے دوسرے کھانوں پر سوید کی، یعنی گوشت کے شعبہ میں جو روٹی بھگو کر کھائی جاتی ہے اس کی فضیلت ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور دنیا کی بہترین عورتیں مریم بنت عمران علیہ السلام اور خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوبارہ پھر بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کی بہترین عورتیں مریم بنت عمران یعنی عمران کی بیٹی تھی یہ، اور خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ بخاری کی اور مسلم کی حدیث ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ رب العزت نے انہیں چن لیا اور دنیا کی تمام جہان کی عورتوں پر انہیں فضیلت دی، اور پھر مریم علیہ السلام جو ہے بہت انہیں حکم بھی دیا کہ اب آپ تابع داری کریں رب کی اور سجدے کریں، رکوع کریں، مار راکعین، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں احکامات دیے وہ اپنے ہیکل میں اللہ کی بندگی کیا کرتی تھی. اور ہم پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ تمام پھل، یہ بے موسمی چیزیں آپ کے پاس کہاں سے آتی ہیں، تو انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، وہ ذات، وہ اللہ اس کے پاس سے آتی ہیں. یعنی اپنی عمر کے حساب سے انہوں نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، جبکہ اس وقت ان کی اتنی عمر نہیں تھی. اور یہاں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے آیت نمبر 44 میں کہ دیکھیں آپ اس وقت موجود نہیں تھے ان کے پاس جب وہ ڈال رہے تھے اپنی قلمیں. میں نے بتایا تھا نا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، ان کے والد تو پھر فوت ہو گئے تھے، وہ یتیم بھی تھی. تو جب ان کی والدہ نے انہیں نظر مانی ہوئی تھی ان کی اور ہیکل میں چھوڑنے گئی اس وقت، تو وہ وہاں جب چھوڑا تو وہاں بھی یہ جھگڑے لوگوں میں شروع ہو گئے کہ ان کی کفالت جو ہے وہ کون کرے، چونکہ اتنی عظمت والی اور اتنا ان کا مرتبہ تھا کہ جتنے عالم تھے وہ چاہتے تھے بزرگ کہ ہم ان کی کفالت کریں. ایک جھگڑا ہونا شروع ہو گیا. تو وہاں پر پھر یہ ایک طے کیا گیا کہ سب اپنے اپنے قلم ڈالیں گے پانی میں. ایک نہر تھی، نہر خوزن، ٹھیک ہے، فلسطین میں. تو وہاں ایک نہر تھی. اب وہ جھگڑا شروع ہوا تو سب نے کہا کہ اپنے اپنے قلم اس میں ڈالیں گے. جن کے قلم پانی میں بہہ جائیں گے وہ نہیں، اور جن کا قلم کھڑا رہے گا وہ ان کی کفالت کر سکتے ہیں. ایک حل نکالا انہوں نے. تو لہذا وہاں جو تھا پھر فرمایا گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں نہیں تھے جب انہوں نے قلمیں ڈالی نہر خوزن میں. اور حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ بھی تھا کہ وہ ان کے خالو بھی تھے، رشتے دار بھی تھے. کیونکہ حضرت مریم کی عظمت و تکریم دیکھ کر بڑے بڑے اسکالر جو ہیں وہ سب ان کی کفالت کرنا چاہتے تھے. ان کی خصوصیات ہی ایسی تھی. تو لہذا پھر اس طرح یہ قلم کے ذریعے زکریا کا قلم جو تھا وہ نہ صرف کھڑا ہو گیا بلکہ وہ الٹی طرف چلنا شروع ہو گیا. پانی میں بہا نہیں بلکہ کھڑا ہو کے الٹی طرف چلنا شروع ہو گیا. تو اس طرح جو ہے حضرت زکریا کے نام یہ قرہ نکلا اور انہوں نے ان کی کفالت کا ذمہ لیا. اور آگے پھر فرمایا گیا یاد کرو کہ فرشتوں نے کیا جب کہا کہ مریم بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے تمہیں کلمے کی، یعنی جیسے انہیں کہا ہی کلمت اللہ جاتا ہے بغیر والد کے پیدا ہوئے. تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ جب مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی تو وہ بڑی حیران ہوئی اور ان کی خصوصیات بتائیں کہ اس کا نام مسیح، یعنی اللہ رب العزت نے نام تجویز فرمایا عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، یعنی عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے، اور بلند ہوں گے
عزت والے ہوں گے، ان کی خصوصیات بتائی گئی، دنیا میں اور آخرت میں مقربین میں ان کا شمار ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ وہ کلام کرے گا فی المہدی، ماں کی گود سے، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے سب کچھ ہوگا، تو وہ ماں کی گود سے ہی کلام کرنا شروع کرے گا۔ اور پھر جب کہولت کی عمر میں آئے گا، صالحین مصالح لوگوں میں سے ہوا، اور جب بڑی عمر میں آئے گا پھر بھی کلام کرے گا۔ اب ہم لوگ اگر نارملی بات سنیں تو ہم کہتے ہیں کہ لو بھائی جو بچہ بول رہا ہے ماں کی گود میں تو بڑا ہو کے بھی بولے گا نا، لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ 33 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لیا گیا تھا۔ پھر جب وہ قیامت سے پہلے آئیں گے تو وہ ان کی کہولت کی عمر ہوگی، کہولت کی عمر 40 سے 50 سال کے درمیان ہوتی ہے، تو اس لیے پتا چلا کہ جب وہ آئیں گے تو وہ پھر کلام کریں گے۔ اور جب حضرت مریم علیہ السلام کو یہ باتیں بتائی گئیں تو اب آگے جو ہے وہ کہنے لگی کہ اے میرے رب، کیوں کس طرح ہوگا میرے لیے ایک بچہ، جبکہ مجھے تو کبھی کسی بشر نے چھوا ہی نہیں۔ اب اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، وہ قادر المطلق ہے، اس کے لیے وہ جو بھی چاہے اس کے حکم پہ بس اس کا کن فیکون کہہ دینا کافی ہوتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی پلان کیا جائے، کچھ کیا جائے، اس کا کن کہنا، ہر چیز اس کے آگے سرنگوں ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور ان کی فضیلت بتائی گئی کہ وہ تعلیم دے گا، اس کو سکھائے گا، اس کو 48 آیا میں کتاب کی اور حکمہ کی، یعنی توریت اور انجیل کی۔ اور پھر خصوصاً ان کے الگ سے نام بھی بتائے گئے، والتوراۃ والانجیل، توریت اور انجیل کی انہیں تعلیم دی جائے گی۔ انہیں بہت بے انتہا عبور تھا، توریت نازل ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوئی تھی، تو لہذا یہاں یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ رب العزت انہیں اس کی تعلیم بھی دیں گے، انہیں اس کا علم عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسماء سکھائے، کچھ چند چیزوں کے نام، اور فرشتوں پر بھی انہیں فضیلت مل گئی۔ اللہ رب العزت جو چاہیں کر سکتے ہیں، یہ اللہ کے کام ہے۔ اور اللہ جب کسی کو نوازنے پہ آتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ کہ ان میں یہ کوالٹیز تھیں، صلاحیتیں تھیں۔ انبیاء تو بچپن سے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی ان سے خطا بہت کم نہیں ہوتی، کوئی نہیں، نیک، پاک باز، وجی، اللہ کے مقرب پسندیدہ بندے، تو لہذا یہ بات اس طرح ہوئی۔ اب اگلی آیات میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں 48 آیات تک ہمارا سبق ختم ہوا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جو چیزیں میں نے کہی ہیں وہ نوٹ کر کے رکھیے گا، جب بھول جاتا ہے انسان نہیں یاد رہتا، جہاں آپ کہیں سبق کا کچھ لکھتی ہیں یا کوئی پارا یا کاپی، وہاں یہ چیزیں ضرور لکھیے گا، ٹھیک؟ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔